سورہ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ المائدہ، المائدہ اس کا مطلب دسترخوان ہوتا ہے، یعنی ایسا دسترخوان جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو۔ وہ دسترخوان جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، جو کھانے سے بھرا ہوا ہو، ایسا دسترخوان جو ہے وہ المائدہ کہلاتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں عیسائیوں کا ایک واقعہ، نصارہ کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی، انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے کہ ہم پر آسمان سے ایک ایسا دسترخوان اتارے جس کے اوپر جو کھانے سے بھرا ہوا ہو، ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم کھائیں اور ہمیں ہر طرح کا اطمینان حاصل ہو۔ اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے المائدہ ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی بالکل آخری سورتوں میں سے، اس لیے اس سورت کے اندر احکامات کا جو طرز ہے یا اس کی جو نوعیت ہے وہ حتمی اور فائنل کنڈیشن میں ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، بلکہ اس کی کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ اور یہ بات تو حتمی ہے کہ اس کے بعد اجتماعی طور پر کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، کوئی آیات نازل ہوئی تو ہوئی، سورت یہ آخری ہے جو قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو وفا سے ہے، پورا کرو، بالعقود، عقود عقد کی جمع ہے، عقد کہتے ہیں عہد کو۔ اوفو بالعقود، اپنے جو عقد ہیں، اپنے جو عہد ہیں وہ پورے کرو۔ احلت، حلال کیے گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام مویشی جانور، پالتو جانور، مویشی جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، الا، سوائے، ما، جو، یتلا، تلاوت کیے جائیں گے، علیکم، تم پر، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کا تذکرہ تم پر کیا جائے گا، جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے، ان کے سوا جو بقیہ مویشی جانور ہیں وہ تم پر حلال کیے گئے ہیں۔ غیر محل الصید، غیر، نہ، محلی، تم ارادہ کرنے والے بنو، الصید، شکار کا، غیر محل الصید، تم شکار کرنے والے نہ بنو، وانتم، اس حال میں کہ تم، حرم، احرام کی حالت میں ہو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم محرم ہو، احرام والے ہو، تو حالت احرام میں شکار نہ کرو۔ مویشی تمہارے لیے جائز ہیں سوائے دو پابندیوں کے، ایک تو یہ کچھ جانور جن کا ذکر تم پر کیا گیا ہے یا کیا بھی جائے گا دوبارہ، اور ایک یہ کہ تم حالت احرام میں ہو، تو پھر ان دو صورتوں میں تو جائز نہیں ہے، باقی تمہارے لیے مویشی جانور حلال ہیں۔ اِنَّ، بے شک، اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ فرماتے ہیں، ما یرید، جو چاہتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس صورت میں ایک بات بہرحال ہے، مویشی جانوروں کے حوالے سے کافی تفصیل بیان ہوگی اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ، اور آغاز کے اندر بھی اللہ رب العزت، پہلی آیت کے اندر بھی، دوسری آیت کے اندر بھی، تیسری آیت کے اندر بھی، چوتھی اور پانچویں آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ
مویشیوں کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ آغاز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، کہ جو اپنے عقد ہیں وہ پورے کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد اور عہد اس کو کہتے ہیں کہ دو افراد کے درمیان، دو قوموں کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان، یعنی دو فریق ہوں، ان کے درمیان جو بھی بات طے ہو اس کو عہد کہا جاتا ہے، اس کو عقد کہا جاتا ہے۔ اب یہ دو فریق اللہ اور انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ دو فریق انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور انسان، بالکل اللہ سے انسانوں کے عہد ہیں اور انسانوں کا اللہ سے عہد ہے، دو طرفہ ہوتا ہے نا، دو طرفہ ہے۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کئی دفعہ فرماتے ہیں اوفوا بعہد اللہ، وہ اللہ سے جو عہد کر کے آئے ہو نا اس کو پورا کرو۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی اور اس کی الوہیت کو تسلیم کرنا، ایک الوہیت کو اور ایک معبودیت کو تسلیم کرنا۔ الوہیت وہ الہ ہے، جب الہ ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر معبود بھی وہی، پھر معبود بھی وہی ہے۔ لہذا الوہیت اور معبودیت اس دو کا ہم نے اقرار کیا ہے اللہ رب العزت سے۔ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بالکل، ہم کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوفوا بالعقود، تو ایک تو ہے اللہ رب العزت کے درمیان اور بندے کے درمیان۔ بنی اسرائیل کے بارے میں تو ہم نے بہت پڑھا، بنی اسرائیل کے بارے میں ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں۔ دیکھو تم نے اللہ سے عہد کیے تھے، عہد نہ توڑو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْمِيثَاقَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور وہ اتنے پکے عہد کیے تھے، نہ توڑو۔ اور ہم نے یہ بھی عہد لیا بنی اسرائیل سے، ہم نے یہ بھی عہد لیا بنی اسرائیل سے، ہم نے یہ بھی عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ پھر کیا ہوا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، انہوں نے اپنے عہد توڑ ڈالے۔ یہ ہم کل پرسوں پڑھا ہے ہم نے، انہوں نے اپنے عہد توڑ ڈالے، عہد توڑے تو پھر ہم نے ان پر لعنت کی، پھر ہم نے ان کو اس اعزاز سے محروم کر دیا جو ان کو حاصل تھا اور نصیب تھا۔ ایک اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہے۔ قیامت والے دن اس عہد کی بنیاد پر فیصلوں کا آغاز ہوگا۔ اس عہد کی بنیاد پر کیسے؟ جنہوں نے عہد کو تسلیم کیا تم ادھر آ جاؤ، جنہوں نے عہد کو تسلیم نہیں کیا تم ادھر آ جاؤ۔ تم نے تسلیم نہیں کیا، تمہارے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے، اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو، بات ختم۔ کافر ہیں، مشرک ہیں، عہد کو تسلیم نہیں کیا، دوسری بات ہی کوئی نہیں، دوسرا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تم بڑے اچھے تھے، بڑے اخلاق والے تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے رحم دل تھے، بڑے مہذب تھے، بڑے شائستہ تھے، بڑے یہ تھے وہ تھے، کوئی سوال جواب نہیں، اس کا کوئی صلہ معاوضہ، کوئی حساب، کچھ نہیں ہے اس کا۔ اس عہد کی بنیاد پر حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ جنہوں نے اس عہد کو نہیں مانا، کوئی دوسری بات نہیں، اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو ان کو، بس۔ اب وہ ہے جنہوں نے عہد کو تسلیم کیا، ان کا پھر معاملہ شروع ہوگا۔ کوئی بڑی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی عہد کے اندر رہتے ہوئے، کوئی بڑی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ اگر کوئی بڑی خلاف ورزی ہوئی تو پھر تھوڑا بہت حساب کتاب کا مرحلہ چلے گا آگے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی تھوڑی بہت سزا کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن بہرحال یہ ممکن اور متوقع ہے۔ اور اگر کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹا موٹا معاملہ ہے، وہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ تو اوفوا بالعقود، تو اللہ سے جو عہد ہوئے ہیں ان کو پورا کرو، ان کو پورا کرو۔ پھر دوسری بات، عہد کی دوسری قسم، انسانوں کے ساتھ جو بھی عہد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو انسانوں کے، تمہارے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بھی پورا کرو، ان کو بھی پورا کرو۔ جب کہیں زبان دھو نہ، ٹھیک ہے، اس کو پورا کرو۔ لیکن قرآن کریم نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑی تفصیل سے بیان کیا، بڑی تفصیل سے۔ کیوں؟ یہ دو طرفہ عقد ہے، عقد نکاح دو طرفہ معاملہ ہے۔ خاوند کہتا ہے میں اس کو رشتے میں لیتا ہوں، نکاح میں لیتا ہوں، بیوی کہتی ہے
میں اپنے آپ کو نکاح میں دیتی ہوں، یا خاوند بیوی کہتی ہے کہ میں نکاح میں لینا چاہتی ہوں، خاوند کہتا ہے مجھے قبول ہے، دونوں نے معاہدہ کیا، اب قرآن کہتا ہے آخر تک اس معاہدے کو نبھاؤ، آخر تک اس معاملے کو اس معاہدے کو نبھاؤ، پورا کرو۔ اگر آپ احادیث مبارکہ میں یا فقہ کی کتابوں میں کتاب العقود پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے، کتنی تفصیل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر اس کی تشریح میں فقہائے کرام نے کتنی تفصیل کے ساتھ باہمی معاملات کی تفصیل بیان فرمائی۔ بہرحال قصہ مختصر، ہم نے تو چونکہ صرف اختصار کے ساتھ ہی چلنا ہے، تو اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تمہارا وہ عہد جو میرے ساتھ ہوا اور تمہارا وہ ہے عہد جو تمہارا لوگوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ، کسی بھی سطح پہ ہے، اپنے تمام عہدوں کو پورا کرو۔ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ایگریمنٹ، ہمارے ہاں ایک لفظ ہوتا ہے ایگریمنٹ، قرآن کہتا ہے اس کو پورا کرو۔ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، پورا کرو، عہد کو پورا کرو۔ دیکھیں اس پر بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ شام کے امیر تھے، امیر شام کہلاتے ہیں، وہ گورنر تھے شام کے۔ یہاں سے آگے سرحد شروع ہو جاتی تھی روم کی، ان کی رومیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی تھی۔ بس یوں سمجھ لیجئے پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے نا، تو کبھی وہاں سے گولہ باری ہو رہی، کبھی یہاں سے ہو رہی، یہ چلتی رہتی تھی۔ تو ایک موقع پر نا معاہدہ ہوا، ایک معاہدہ یہ ہوا کہ اتنا عرصہ ہم کسی قسم کی جنگ نہیں کریں گے، جنگ بندی کا معاہدہ۔ ابھی آپ کے سامنے ہوا اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان، حماس کے درمیان بھی معاہدہ ہوا تھا نا، اس طرح معاہدات ہوتے تھے، جنگ بندی کا معاہدہ۔ یہ بہت سے ملکوں کے درمیان ہے اس وقت، آج بھی یہ شکلیں یوں کی توں موجود ہیں۔ معاہدے کی جب مدت ختم ہوئی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے سے تیاریاں شروع کر دیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہی ختم ہوگا نا، وہ لوگ ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے، ہم اچانک حملہ کر دیں گے۔ اچانک جب ہم حملہ کر دیں گے تو ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، ہم ان کے علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہ تیار نہیں تھے، بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ اب یہ لشکر فتوحات کرتا جا رہا ہے، تو ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن عبسہ، وہ نا آ رہے ہیں اور اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی رک گئے، بھائی بڑے صحابی ہیں، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اور وفاء لا غدر کا مطلب یہ ہے کہ اپنا عہد پورا کرو اور بد عہدی نہ کرو، عہد پورا کرو اور بد عہدی نہ کرو۔ آئے اور پوچھا بھی کون سی بد عہدی ہم سے ہوئی ہے؟ معاہدہ ہوا تھا، جب ٹائم پورا ہوا اس کے بعد ہم نے حملہ کیا۔ وہ کہنے لگے نہیں، حضور نے فرمایا تھا جب تمہارا معاہدہ ختم ہو تو اگلے سے کہو اب تم بھی آزاد ہو، ہم پہ حملہ کر سکتے ہو، ہم بھی آزاد ہیں، تم پہ حملہ کر سکتے ہو۔ آپ نے کہا ان کو، کہا نہیں، یہ تو بد عہدی ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ جب یہ سنا نا کہ میں نے حضور کے فرمان کے خلاف چل پڑا ہوں، انہوں نے وہیں سے لشکر واپس کیا، اور وہ سارے علاقے جن پر وہ قبضہ کر چکے تھے، وہ سارے کے سارے علاقے رومیوں کو واپس کر دیے۔ کہا نہیں بھی ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ بد عہدی نہیں کرنی، اور مجھ سے بد عہدی ہو گئی، لہذا وہ سارے علاقے جن پر قبضہ ہو چکا تھا وہ رومیوں کو واپس کر دیے۔ اوفوا بالعقود، عقد پورے کرو، عہد پورے کرو۔ آپ بینک جاتے ہیں، بینک کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی، بشرطے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو گئی ہو۔ اوفوا بالعقود، پورا کرو۔ ایک سرکاری ملازم اور گورنمنٹ، یا کوئی بھی پرائیویٹ ملازم ہو یا سرکاری ملازم ہو، گورنمنٹ کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ عقد ہے، اور اس کے اندر جو ملازم ہے وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں
اس ادارے کے جتنے رولز ہیں ان کو فالو کروں گا، جو اس کی ٹائمنگ ہے میں پوری دوں گا، اور جو مجھ پر ذمہ داری ہے میں پوری کروں گا۔ جواباً جو ادارہ ہے یا گورنمنٹ وہ کہتی ہے ہم آپ کو یہ پے کریں گے، یہ سہولت دیں گے، یہ اوفو بالعقود، دونوں اوفو بالعقود۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو، یہ بہت دو لفظ، اوفو بالعقود، دو لفظ انہوں نے پورے معاشرے کو احاطہ کیا ہوا، پورے معاشرے کا، نہ صرف پورے معاشرے کا بلکہ پوری دنیا کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ دو لفظ اوفو بالعقود۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر صرف اس ایک جملے پر، یہ دو لفظوں کا جملہ ہے، اس ایک جملے پر ہر شخص عمل پیرا ہو جائے تو 80% معاشروں کی اصلاح ہو جائے، 80% معاشروں کی۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، لیکن یہ بات صرف ان معاشروں کے آپس کی حد تک، جو ہے نا بہت سارے غیر مسلم ممالک، بہت سارے غیر مسلم ممالک، ان کی عوام اور حکومتیں وہ اوفو بالعقود پہ عمل کرتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ سب کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں نا ان کا معاملہ غلط ہوتا ہے، لیکن آپس میں وہ بہرحال اپنے ملک کی حد تک، اپنے عوام کی حد تک، اپنے اداروں کی حد تک وہ اوفو بالعقود پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کے معاشروں کے اندر بہت ساری وہ خرافات نہیں ہیں اور وہ خامیاں نہیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر۔ دیکھ لیں صرف ایک لفظ، حالانکہ اللہ نے یہ لفظ خالص ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ لفظ بولا ہے، یہ یا ایھا الناس نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، عہد پورے کرو۔ احلت، حلال کیے گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، جو جانور، پالتو جانور، مویشی جانور، وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ 8ویں پارے میں ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی پڑھ لیں گے، وہ کون کون سے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانور وہاں ذکر کیے ہیں، بہیمۃ الانعام، 8 قسم کے جانور یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان میں سے ایک اونٹ ہے اور اونٹنی ہے، اسی طرح جو گائے ہے اور اس کا جو مذکر ہوتا ہے وہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھیڑ اور اس کا جو مذکر ہے اس کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بکری اور اس کا جو مذکر بکرا ہے اس کا ذکر کیا۔ بہیمۃ الانعام، یہ عموماً معاشروں کے اندر یہ ہوتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں۔ تو احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ تمہارے لیے حلال کیے گئے، یہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کی کچھ مخصوص صورتیں جب یہ تمہارے لیے حرام ہو جاتے ہیں، سوائے ان کی کچھ مخصوص صورتیں جب یہ تمہارے لیے حرام ہو جاتے ہیں، وہ ہم آج تو نہیں لیکن انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 3 ہے، والمنخنقہ، صفحہ نمبر 15 کا پہلا لفظ، والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ یہ تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ یعنی یہی جانور ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے بیچارہ مر گیا، جانور مر گیا، حلال تھا مر گیا، اب حرام ہو گیا، اب وہ حرام ہو گیا۔ چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی کہ جس کی وجہ سے وہ وہیں پر مر گیا، ذبح نہیں ہو پایا، وہ خون نہیں نکل پایا چوٹ سے، جیسے ٹکر لگی کہیں پر، اونچائی سے گرا نیچے اور ٹکر کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے، گلا گھٹنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا، یہ حلال تھا، لیکن اس عذر اور مجبوری کی وجہ سے اب یہ جانور حرام ہو گیا۔ یہ ہے الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جو تم پر تلاوت کیا جائے گا۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور اسی طرح جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر بھی ان کا شکار نہ کرو۔ ایک یہ بھی پابندی آ گئی، ایک تو اگر یہ طبعی طور پر فوت ہو گئے یا حادثاتی طور پر فوت ہو گئے تب حرام ہے، اور ایک جب تم احرام کی حالت میں ہو تب یہ حرام ہے تمہارے لیے، ورنہ یہ حلال ہے، ورنہ یہ حلال ہے۔ اب اصل میں اللہ تعالیٰ
جس چیز کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں. مشرکین نے ان جانوروں کو نا پتہ نہیں کتنی شرطیں لگا لگا کر حرام کیا ہوا تھا. یہ جانور یہاں اس عمر کو پہنچ گیا، حرام. اس نے اتنے بچے دے دیے، حرام. ٹھیک ہے، اس نے اتنی زندگی گزار لی، حرام. اور اللہ کہتے ہیں کس نے کہا ہے حرام؟ اس کو بھی حرام کر دیا، اس کو بھی حرام کر دیا، اس کو بھی. اچھا، کچھ کے بارے میں ہم 8ویں پارے میں پڑھیں گے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے مردوں کے لیے تو حلال ہے، خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، عورتوں پہ حرام ہے. مردوں پہ حلال ہے، عورتوں پہ حرام ہے. کچھ اس قسم کی بھی انہوں نے عجیب و غریب قسم کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس جملے میں ان سب کی تردید فرما. جو جانور حلال ہے وہ حلال ہے، سوائے 2 شکلوں کے. یا تو وہ خدا نخواستہ طبعی یا حادثاتی طور پہ مر گیا تو مردار ہو گیا، پھر حرام ہے، یا حالت احرام میں حرام ہے. ورنہ وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے. عمر جو مرضی ہو جائے، بچے اس کے جتنے مرضی ہو جائیں، جتنا مرضی وہ زندگی عمر رسیدہ ہو جائے، وہ تمہارے لیے حلال ہے. پھر تو ہمارا جو ہے نا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو جو قربانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا ہم اس وقت نا اس کنڈیشن سے نکل چکے ہوتے ہیں. وہ جو احرام کی جو شرط ہوتی ہے نا، ہم اس سے نکل چکے ہوتے ہیں. ہاں ہاں جی جی بالکل بالکل. ہاں، اصل میں یہاں پر نا یہاں شکار کا حکم کا تذکرہ چل رہا ہے. غیر محل الصید، شکار شکار. وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ فرماتے ہیں، ما یرید، جو وہ چاہتے ہیں. اللہ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ فرماتے ہیں. ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا ہے. اگلی آیت وہ بھی کافی تفصیلی ہے، اس لیے آج یہیں پر